بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے مسائل حل کرنے کے دعوے دار میئر کراچی کا گھر بھی پانی بحران کا شکار۔ میئر کراچی کا اپنے ہی ماتحت واٹر کارپوریشن سے گھر میں پانی نہ آنے کا شکوہ، میرے گھر میں پانی آئے گا۔ مرتضی وہاب میونسپل ٹیکس جمع نہ ہونے پر بھی نالاں بولے، ٹیکس ادا کریں پھر پوچھیں کہ مسائل حل کیوں نہیں ہوئے۔ وزیراعظم خود آ کر مسائل حل نہیں کریں گے۔ 2 سال سے کہ الیکٹرک بل میں ٹیکس پر اسٹے آرڈر چل رہا ہے۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، میئر کراچی مرتضی وہاب ملیر ایکسپریس وے منصوبہ 23 مارچ 2025 تک مکمل ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔ صنعت کاروں سے خطاب میں کہا ہے کہ شہر کے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ میونسپل ٹیکس کا رجحان نہ ہونا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ میئر کراچی کا فیڈریشن ہاؤس کا دورہ، کراچی کے مسائل کے حل کے لیے تبادلہ خیال، ملیر ایکسپریس وے کی جلد تکمیل کی خوشخبری سنا دی۔ صنعت کاروں سے خطاب میں مرتضی وہاب کا کہنا تھا انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ملیر ایکسپریس وے پر کام جاری ہے، منصوبہ مارچ 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے بلوچ کالونی اور شارع فیصل کا ٹریفک کم ہوگا۔ ملیر ایکسپریس وے پہ کام چل رہا ہے۔ ملیر ایکسپریس وے انشاءاللہ مارچ 2025 میں 23 مارچ 2025 میں قیوم آباد سے کاٹھور 32 کلومیٹر لانگ ول بی کمپلیٹڈ اوپن فار پبلک۔ ایک رنگ روڈ بن جائے گا جو کہ بلوچ کالونی ایکسپریس وے، کورنگی روڈ اور آپ کا شارع فیصل کے یونیورسٹی روڈ کے ٹریفک کو کم کرے گا۔ میئر کراچی بولے بدقسمتی سے میونسپل ٹیکسز کا رجحان ہی نہیں ہے، مسائل کو وزیر اعظم آ کر حل نہیں کرے گا۔ لوکل گورنمنٹ مسائل حل کرتی ہے، لوگ پہلے میونسپل ٹیکس ادا کریں اور پھر پوچھیں کہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے۔ جو میونسپل ٹیکسز ہے نا، ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ رجحان ہی نہیں ہے اس کا۔ اگر آج آپ کہتے ہیں نا دبئی ہم سے آگے نکل گیا ہے، دبئی کا انفراسٹرکچر ایسا ہے، تو دبئی کی کسی سڑک پر آپ گزرتے ہیں تو اچھی سڑک نہیں بناتے ہیں، ٹول چارج کرتے ہیں۔ صدر ایف پی سی سی آئی آصف اکرام نے کہا سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے باوجود کراچی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میئر کراچی نے صنعت کاروں کو سولر بیس پاور پروڈکشن کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کرنے کی دعوت بھی دی۔ کیمرہ مین عدیل کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ اور مہنگائی کرنے والوں کو روکیں گے اور سزائیں دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ نے منافع خوروں کو 2 ٹوک وارننگ دے دی۔ کہا اس بار خصوصی بچت بازار نہیں لگائیں گے، اشیاء خورنوش کے نرخ تاجروں کی مشاورت سے طے کیے گئے ہیں، اگر کوئی قانون کا بے جا فائدہ اٹھائے گا تو کارروائی ہوگی۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی پیشہ ور گداگروں نے شہر قائد میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ پولیس نے 100 سے زائد گداگروں کو دھر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق رمضان تک شہریوں کو گداگروں سے صاف کر دیں گے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر قائد میں گداگروں کی تعداد میں غیر معمولی گداگروں بھیس بدل کر جعلی معذوری کا روپ دھار کر بھیک مانگنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز۔ درخشاں پولیس نے بھی متعدد گداگروں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار پیشہ ور گداگروں میں ٹیشو باکس بیچنے والے، سگنلز پر گاڑیاں صاف کرنے والے اور سانپ کا تماشا دکھانے والے شامل ہیں، جو مختلف علاقوں سے آ کر یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ گاڑیاں صاف کرتے ہیں۔ گاڑیاں صاف کر کے تم کیا پیسے مانگتے ہو؟ نہیں، پیسے نہیں مانگتے، گاڑیاں ہی صاف کرتے ہیں۔ میں ٹیشو بیگس وغیرہ بھی بیچتا ہوں، کھلونے بھی بیچتا ہوں، باجی اپنی محنت کرتے ہیں الحمدللہ بالکل۔ سب انسپیکٹر نے بتایا پیشہ ور تمام گداگروں کے خلاف نو گداگری ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوئے ہیں۔ یہ دراصل لوگوں کو پھول بیچنے کے بہانے، کوئی ٹیشو بیچنے کے بہانے، کوئی گاڑیاں صاف کرنے کے بہانے، لوگوں سے وہ فروخت کرنے کے بہانے یہ ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا پیشہ ہے، بار بار ان کو منع بھی کیا جاتا ہے، پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آریں بھی کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آتے۔ تو اب جو افسران بالا نے مہم شروع کروائی ہے تو اس کے سلسلے میں یہ ہم لوگوں نے ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف 9 گداگری کی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں۔ یہ 9 گداگری ایکٹ ہے، اس کے تحت ان کے خلاف سر اس کی ان کی سزا تو کورٹ پہ محیط ہے نا، کورٹ ان کو ریلیز کرے یا کورٹ ان کو جیل بھیج دے، لیکن ہماری طرف سے تو ہم ان کو گرفتار کر کے پیش کرتے ہیں۔ گداگروں نے بتایا کالا پل، گزری، کورنگی سمیت مختلف علاقوں سے بھیک مانگنے ڈیفینس آتے ہیں۔ ایس ایس پی ساؤتھ ساجد سدوزئی کے مطابق پیشہ ور گداگروں کے خلاف 2 روز کے دوران گداگری ایکٹ کے تحت 29 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ 114 گداگروں کو گرفتار بھی کیا گیا، جن میں مرد اور خواتین بھی شامل ہیں۔ کیمرہ مین گلفام شیخ کے ساتھ انوشا جعفری، سٹی 21۔ سندھ حکومت نے رمضان المبارک میں دفاتر کے اوقات کار کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ پیر سے جمعرات تک کام کرنے والے دفاتر صبح 10 سے شام 4 بجے تک کھولیں گے۔
رمضان المبارک کے بعد دفتری اوقات کارڈ تبدیل کر دیا گیا۔ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق جمعے کو صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک دفاتر میں کام کیا جا سکے گا۔ پیر سے جمعرات تک کرنے والے کام جو ہیں وہ دفاتر صبح 10 سے شام 4 بجے تک ہوں گے۔ بڑیا بازار کے ہول سیلرز اور کمشنر کراچی کے مذاکرات میں پیش رفت۔ کمشنر کراچی نے دالوں، چنے اور دیگر مصنوعات کی امپورٹ انوائس مانگ لی ہے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے مطابق تاجر پیر کو انوائس فراہم کر دیں گے۔ انوائس سے قیمت کا درست تعین ہو سکے گا۔ کمشنر صاحب سے آج مذاکرات ہوئے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ پیش رفت ہوئی ہے، اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم اس کو چیک کریں گے، اور انہوں نے انوائس بھی مانگی ہے کہ جو امپورٹڈ دالیں وغیرہ آ رہی ہیں، جو رو مٹیریل آ رہا ہے، اس کی انوائس فراہم کر دیں۔ ہم پیر کو انشاءاللہ ان کو انوائس بھی فراہم کر دیں گے کہ جو آٹے کے ریٹ ہیں سر وہ آپ نے زیادہ مقرر کر دیے ہیں، اور باقی چیزوں میں دالوں میں آپ نے 40 سے 80 روپے کم کر دیے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے ان سے کہا ہے کہ غریبوں کے لیے سبسڈی فراہم کی جائے اور غریبوں کو سستا مال ملنا چاہیے۔ اب سوال سب سے بڑا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اگر غریبوں کے لیے نہیں سوچیں گے، ہم تو ریٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، اور سب سے ہم تعاون کی اپیل کرتے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ انہوں نے 17 ارب روپے کا بھی پیکیج اناؤنس کیا ہے، جس میں 5000 بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دیے جائیں گے۔ یہ 60 ارب کی سبسڈی ہے۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ چیف سیکرٹری کمشنر صاحب سے بھی کہوں گا کہ یوٹیلیٹی کا جو 60 ارب روپے کا جو آپ نے سبسڈی سالوں سال سے چل رہی ہے، اس کو بے نظیر امپورٹ پروگرام میں 2000-3000 کا راشن کارڈ دے کے ان کو راشن فراہم کیا جائے، تاکہ یہ سبسڈی جو ہوتی ہے وہ غریب لوگوں تک پہنچے۔ ممتاز نعمت نے 5ویں کمشنر کراچی میراتھن جیت لی۔ مردوں میں عامر عباس چیمپئن بنے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے انعامات تقسیم کیے۔ جاوید اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ سی ویو کی سڑک پر 5ویں کمشنر کراچی میراتھن خواتین کیٹیگری 10 کلومیٹر ریس میں سندھ ٹریک اینڈ فیلڈ کی ممتاز نعمت نے سب سے پہلے فنشنگ لائن عبور کی۔ 5 کلومیٹر میں مہانور فاطمہ سب سے آگے رہیں۔ 2 کلومیٹر میں قندیل سلطان نے ٹائٹل حاصل کیا۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایونٹ ہوا ہے، وومنس ڈے کا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس ڈے پہ وومنس کو شامل کیا گیا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور 10 کلومیٹر میں میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ الحمدللہ صحیح بات ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے نا، ایک پلیئر کے لیے انزائٹی تو ہوتی ہے، اور باقی کوچز کی محنت ہوتی ہے اور اس کو وصول کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں ایونٹ میں پیرنٹس کا سپورٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں وومنس کیٹیگری میں تھی، 2 کلومیٹر میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، فرسٹ آئی۔ یہاں جیتنے کی امید سے آئے تھے، یہ ساری ہمارے کوچ کی محنت ہے، کوچ کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں۔ پروفیشنل کیٹیگری میں عامر عباس نے مقررہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ 31 منٹ اور 18 سیکنڈ میں طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایونٹ میں چائلڈ کیٹیگری، اسپیشل کیٹیگری، ویل چیئر اور فیملیز کی ریس بھی منعقد ہوئی۔ کمشنر کراچی سلیم راجپوت کا کہنا تھا کہ میراتھن میں شہریوں کی دلچسپی خوش آئند ہے۔ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کراچی میں 60 ڈسٹرکٹس ہیں اور مختلف ایونٹ ہوتے رہتے ہیں یہاں پر، اور یہ ایک میگا ایونٹ ہے جو ہر سال ہوتا ہے، اور یہ 5th ہے، تو انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ۔ اور چیف منسٹر صاحب کی بھی اور میئر کراچی کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا بہت سارے ایونٹ ہوتے رہتے ہیں، تو ایز اے ہول جو گورنمنٹ آف سندھ ہے، کراچی کی ایڈمنسٹریشن اور میئر صاحب خود بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بہت سارے ایونٹ میں، تو ایز اے ہول وی ایز اے ٹیم وی آر ورکنگ آن اسپورٹ سائڈ۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور کمشنر کراچی سلیم راجپوت نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کی۔ پی ایس او کے مختلف سیکٹر پر واجبات 826 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئے۔ ذرائع کے مطابق پی ایس او نے حکومت سے فوری طور پر 70 ارب روپے مانگ لیے۔ صرف سوئی ناردرن گیس پر درآمدی ایل این جی کے واجبات پہلی بار 550 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ نو منتخب حکومت کے لیے بڑا چیلنج، پی ایس او کا مالی بحران مزید سنگین ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس او نے حکومت سے 70 ارب روپے فوری مانگ لیے۔ پی ایس او نے حکومت کو موجودہ صورتحال پر خط لکھ دیا۔ درآمدی ادائیگی کے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے 70 ارب روپے فوری چاہیے۔ ذرائع کے مطابق پی ایس او کے مختلف سیکٹر پر واجبات 826 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ پی ایس او کے لیے درآمدی ایل این جی کا بل عدم ادائیگی پر بڑا مسئلہ بن گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس او کو سوئی ناردرن گیس پر واجبات پہلی بار 550 ارب روپے کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے۔ پاور سیکٹر نے پی ایس او کو 187 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ ساتھ ہی پی آئی اے نے پی ایس او کو 27 ارب 75 کروڑ روپے ادا کرنے ہیں۔ ذرائع کے مطابق روپے کی قدر میں کمی سے ایکسچینج لاسز پی ایس او کے 57 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ پی ایس او نے اپنی مالیاتی رپورٹ میں بھی سنگین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اشرف خان، سٹی 21۔
آگے بڑھتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کو صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ سیشن قرار دیا گیا اور سندھ اسمبلی میں ہفتے کے روز صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ارکان صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالیں گے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کا ایوان بنے گا پولنگ اسٹیشن اور ایوان میں ارکان بنیں گے ووٹر۔ صدارتی انتخاب کے لیے سندھ ہائی کورٹ اور صوبائی الیکشن کمیشن کے ذمہ داروں نے سندھ اسمبلی کی عمارت کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ سندھ اسمبلی میں ارکان صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹ ڈالیں گے۔ سندھ اسمبلی کے 168 ارکان کے کل 65 صدارتی ووٹ بنیں گے۔ 2.58 ارکان پر ایک صدارتی ووٹ بنے گا۔ سندھ اسمبلی میں اس وقت پیپلز پارٹی کے 116، ایم کیو ایم پاکستان کے 36 جبکہ پی ٹی آئی کے حامی آزاد ارکان کی تعداد 9 ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک رکن ہے جبکہ جی ڈی اے کے 3 ارکان نے حلف نہیں لیا۔ سندھ اسمبلی میں صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کی جیت یقینی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے 152 ارکان آصف زرداری کے حامی ہیں جبکہ دوسرے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کو صرف 9 آزاد ارکان کے ووٹ مل سکتے ہیں۔ عاجز جمالی، کراچی۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ میں جلد صوبائی مالیاتی کمیشن تشکیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم سندھ کے عوام کی بہتری میں قانون لائے گی تو ساتھ دیں گے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ ہے۔ وفاقی کابینہ 2-3 روز میں بن جائے گی، وزیر اعلیٰ سندھ نے انڈیا دے دیا۔ اپنی پہلی پریس کانفرنس کے دوران مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کل آصف علی زرداری صدر مملکت بن جائیں گے اور اتوار کے روز اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ وفاق سے قومی مالیاتی کمیشن بنانے پر بات کریں گے۔ ہم بہت جلد صوبائی مالیاتی کمیشن تشکیل دیں گے۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پچھلے کے نمبرز اوپن ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ویسے تو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے لیکن انہوں نے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، تو واضح اکثریت سے آصف علی زرداری صاحب کل انشاءاللہ تعالی منتخب ہو جائیں گے۔ پرسوں اتوار کو آصف علی زرداری صاحب کی تقریب حلف برداری بھی اسکیجول ہو گئی ہے، صدر پاکستان کی ہو گئی اور انشاءاللہ تعالی آصف علی زرداری صدر پاکستان ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا ایم کیو ایم سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں، ایم کیو ایم سندھ کی بہتری میں کوئی قانون لائے تو ساتھ دیں گے، البتہ وفاقی حکومت ہم سے زبردستی کوئی قانون منظور نہیں کروا سکتی۔ میرا سارا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ اگر سندھ کے لوگوں کے لیے کوئی بہتری کی چیز کہے گی، ہم ان کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ بڑا کلیئر موقف ہے، کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن زبردستی کوئی چیز وفاق ہم سے نہیں بنوا سکتی جو کہ سندھ صوبے کے لوگوں کے بہتری کے لیے نہ ہو۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا عوام نے سندھ اسمبلی میں 2/3 اکثریت دلوائی ہے، ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عام انتخابات کے نتائج پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ سندھ کے جنرل سیکرٹری نے حق کے لیے آواز اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آفتاب جہانگیر نے چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ عام انتخابات کے نتائج سے غیر مطمئن پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل کر دی، حق کے لیے آواز اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ ڈیفنس میں پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی سندھ کے جنرل سیکرٹری علی پل بولے، قومی اسمبلی کی نشستوں پر پیپلز پارٹی نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا، لیکن ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے کراچی اور حیدرآباد کے مینڈیٹ کے ڈاکے کی سپریم کورٹ میں بھی لے جائیں گے، جہاں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں۔ قاضی صاحب کو ہم بتا دیں کہ قاضی صاحب یہ پبلک کا ایشو ہے، پوری پاکستان کی عوام کا ایشو ہے، اس کو پبلک انٹرسٹ کے ایشو کے طور پہ لیں۔ ریحانہ ڈار نے کہا کہ وہ سیالکوٹ سے جیت گئی تھیں لیکن ان کے نتائج کو تبدیل کر دیا گیا، اللہ سے انصاف کی امید ہے۔ باقی رہا جو میرے ساتھ ہوا وہ یہ تھا کہ میں سیالکوٹ میں بھاری اکثریت سے جیت رہی تھی، خواجہ اسد صاحب کو بھی پتا تھا کہ میں جیت رہی ہوں، میری لیڈ ہے، اور 52,000 کی لیڈ سے میری اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ ریحانہ ڈار 52,000 ووٹ لے کر جیت چکی ہے، اور مجھے مبارکباد کے فون آنے لگے باہر یورپ سے بھی، سیالکوٹ سے بھی۔ جب میں نے صبح دیکھا تو رزلٹ تبدیل ہو چکا تھا۔ آفتاب جہانگیر نے چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل کی، ان کا کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں بائیکاٹ کریں گے۔ کیمرامین نجلان شیبہ کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان مضبوط دوستی کا رشتہ، انسانیت کی خدمت کے سنگ عرب امارات کے قونصل جنرل نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مثبت اور درینہ تعلقات ہیں۔ سلمان سلیم کی رپورٹ۔
UAE का पाकिस्तानी अवाम के लिए तोहफा, रमजान के महीने में रखा जरूरतमंदों का ख्याल। UAE की जानिब से कराची से बलूचिस्तान तक 13,000 से जायद गरीब और मुस्तहिक खानदानों में माह सयाम के मौके पर राशन बैग्स तकसीम किए गए। इस मौके पर UAE के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रोमेती ने कहा कि हमारा मकसद गरीब अफराद की मदद करना है। मुख्तलिफ शहरों में जो मुस्तहिक अफरादों को कोशिश करते हैं हम लोग खुद इनकी घर तक पहुँचा के जो अमानत हम लोग के पास है UAE की तरफ से या UAE के शेख साहबान का तरफ से, हम लोग का जो पैकेजेस काफ़ी है। इसमें शेख हमदान साहब का तरफ से भी है तकरीबन 13,000 फैमिली के लिए, और शेखा फातिमा का तकरीबन भी समझो इनकी नज़दीक है 10,000 या 9,000 ख़ानदानों के लिए। कौंसल जनरल ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान में बहुत से शोबाजात में सरमाया कारी करने जा रहे हैं। ईद के बाद इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त नजर आएगी। हम लोग हर किस्म के ताउन भी करेंगे, हर शुबे में इन्वेस्टमेंट का शक्ल में भी आपको मद्देनज़र भी सामने आएंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान का महीने के बाद बहुत अच्छे चीज़ें आ रहे सामने, और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग इंशाल्लाह तवज्जो दे रहे, और हेल्थ सेक्टर और तालीमी इदारे का सेक्टर इंशाल्लाह काफ़ी शुबों में UAE में मौजूद है, और मज़ीद भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। काठोर पैलेस से मुत्तसिल मुख्तलिफ गोठों में UAE के कौंसल जनरल के साहिबजादों ने भी गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन बैग तकसीम किए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। आगे बढ़ेंगे, खवातीन के आलमी दिन की बात करेंगे। हिना, खवातीन की खबर है, आप पढ़ लें। हाँ जी बिल्कुल, आयशा उमर का औरतों के लिए ख़ास तोहफा है और साइनटेक्स के ताउन से फिल्म टेक्सटाइली गेट की मुफ्त नुमाइश का इनेकाद भी किया गया है। आयशा उमर ने फिल्म टेक्सटाइली गेट का पार्ट 2 रिलीज करने की भी नवीद सुना दी है। सैयद ज़ुबैर राशिद से मज़ीद जान लेते हैं। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं साइनटेक्स सिनेमा में मौजूद हूँ और ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकारा आयशा उमर की जानिब से आज शायकीन फिल्म को एक तोहफ़ा दिया गया है कि ख़वातीन के लिए बिलखुसूस जो है आज फ्री नुमाइश का जो है इनेकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ मारूफ अदाकारा मेरे साथ मौजूद हैं, और अब ये सिर्फ अदाकारा ही नहीं बल्कि अब प्रोड्यूसर का डेजिग्नेशन भी इनको मिल चुका है। आयशा, बराह रास्त लोगों के साथ इंटरेक्शन कर ख़वातीन का आज आलमी दिन है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब ख़वातीन को उनका आलमी दिन मुबारक हो, इंक्लूडिंग मी। आपको भी मुबारक हो, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ख़वातीन होंगी। क्या कहना चाहूँगी भाई, ये हमारा छोटा सा एक हम्बल तोहफ़ा है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ टेक्सटाइली गेट कि हमने सोचा कि आज ख़वातीन के लिए हम फ्री शोज़ करें। इसमें सिनेपैक्स ने हमारी हेल्प की है, उन्होंने हमें फ्री 1000 टिकट्स दिए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। सो आई वुड लाइक टू थैंक सिनेपैक्स कि उन्होंने ये जेस्चर किया है। एंड बहुत ख़वातीन आई हैं, इनफैक्ट तीनों शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची, तीनों में हाउसफुल है। सो इट्स ग्रेट कि ख़वातीन को फ्री में हमारी फिल्म देखने को मिल रही है। कुछ मर्द हजरात भी हैं, वो पैसे दे के देख रहे हैं। मारूफ अदाकारा और फिल्म प्रोड्यूसर आयशा उमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे उन्होंने इससे कबल भी आवाज़ उठाई, आगे भी उठाती रहेंगी। फिल्म टेक्सटाइली गेट का अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। टेक्नोलॉजी हो या खेल का मैदान, ख़वातीन का अहम किरदार। शहर कायद की ख़वातीन यूनिवर्सिटी में विमेंस डे स्पोर्ट्स गाला में ख़वातीन की भरपूर शिरकत रही है। शोबा साइंस की तालिबात ने शानदार खेल पेश करते हुए जनरल ट्रॉफी जीत ली। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। ख़वातीन माशरे का अहम जुज़, डॉक्टर से लेकर खिलाड़ी तक ख़वातीन ने अपना लोहा मनवा लिया। ख़वातीन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला। आलमी योम ख़वातीन की मुनासबत से जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन नाज़माबाद में रंगारंग स्पोर्ट्स मेला सजाया गया, जिसमें तालिबात ने अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। इवेंट के दूसरे और आखिरी रोज क्रिकेट फाइनल में शोबा साइंस ने आर्ट्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। रस्साकशी आर्ट्स की टीम चैंपियन बनी। थ्रो बॉल इवेंट में फार्मेसी की टीम छाई रही। तालिबात ने इवेंट को खुशाइन करार दे दिया। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लड़कियों को मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्रो बॉल में हिस्सा लिया, मैं अपनी टीम की कैप्टन थी और हम रनर अप रहे हैं इस दफा।
टेबल टेनिस में मेरी 3rd पोजीशन आई है और बाकी भी स्पोर्ट्स में हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला। ओवरऑल गेम स्पोर्ट्स वाला बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों को बहुत मजा आया क्योंकि इससे पहले वाला मैच भी हमारा बिल्कुल टक्कर पे था और एक बॉल पे 4 रन चाहिए थे और हमने जीता अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान खुसूसी रजिस्ट्रार वानिया वजहुद्दीन का कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन बासलाहियत हैं, बस इन्हें मौका देने की ज़रूरत है। एक स्पोर्ट्स वीक हुआ है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग सारी डिपार्टमेंट्स की लड़कियाँ थी, साइंस, फार्मेसी, बिजनेस, और सब ने एक साथ मिलके एज अ टीम यहाँ पे इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। शोबा साइंस ने शानदार मजमूई कारकर्दगी पर जनरल ट्रॉफी अपने नाम की। जावेद इकबाल, सिटी 21। ताजरों का मर्ज एसोसिएशन ने इकबाल मेमन सेक्रेटरी दाखिला सिंध को खत लिख दिया है। डेयरी कैटल फार्मर्स और दूध फरोशों को असलहा लाइसेंस जारी करने की दरख्वास्त कर दी। खत का मतन है, सवाल से मजीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन ने जो है इकबाल मेमन सेक्रेटरी दाखिला सिंध को खत लिख दिया, जिसमें बड़ा मुतालबा किया कि डेयरी फार्मर्स और दूध फरोशों को असला लाइसेंस जारी करने की दरख्वास्त कर दी है। और क्या कि कराची एक माशी हब है और सबसे बड़ा शहर है और यहाँ माशी सरगर्मियाँ होती हैं, लेकिन आए दिन जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ लाखों की तादाद में जो है दूध फरोश जो है यहाँ पे मवेशियों का काम भी करते हैं, यहाँ गोश्त का भी काम होता है। यहाँ आए दिन स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम में जो कीमती जानों का ज़या भी हो रहा है। तो उस पर यहाँ मुतालबा किया गया है कि वो उनको जो है दूध फरोश हो, कैटल फार्मर, इन सबको जो असला लाइसेंस रखने की इजाज़त दी जाए, उनको लाइसेंस जारी किए जाए ताकि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे खत में ये भी कहा है कि जो मलीर में जो और दीगर इलाकों में भी जहाँ पे डेयरी फार्मर्स की जो जगहें हैं वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं। आए रोज़ वहाँ पे वो डाकू आके उनके पैसे लूट के चले जाते हैं, क्योंकि दूध की जब मवेशी जो अपने वहाँ पे जाके लेके जाते हैं तो वो फरोख्त करते हैं, तो उसके बाद वो पैसे होते हैं, कैश बड़ी तादाद में होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो आके आसानी लूट के चले जाते हैं। पुलिस वगैरह इन सबको भी कहा है, लेकिन वो वारदात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हो रहा है। अब मजबूरन ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनको असला लाइसेंस दिया जाए ताकि वो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ रंग के गुलाब के साथ सांसों को महका देने वाली खुशबू। जामे कराची के सनफ्लावर फेस्टिवल के आखिरी रोज गुलाब के फूलों ने नुमाइश को खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट है। कराची यूनिवर्सिटी में आई फूलों की बहार, दिलकश रंग और सांसों में उतर जाने वाली खुशबू, फिजा मौतर, आने वाले दांत दिए बगैर रह न सक। जामा कराची के शोबा एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम सनफ्लावर फेस्टिवल के आखिरी रोज सबको बहा गया। फूलों के दिल दादा बड़ी तादाद में खींचे चले आए। सूरजमुखी के साथ साथ मकई और गंदम की फसलों को देखकर भी खूब महसूस हुए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। अगर ये मतलब कि यंग जनरेशन को इस चीज़ में इन्वॉल्व करने की बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली हम तो पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं, पूरे साल में एक दफ़ा होता है ये, तो हम इंतज़ार करते हैं कि जब ये हो तो हम यहाँ आ सकें और बाकी चीज़ों के बारे में भी पता चल सके। सिर्फ ना कि सिर्फ सनफ्लावर्स बल्कि और भी जो यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं उनके बारे में अंदर इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। सनफ्लावर फेस्टिवल में ड्रैगन फ्रूट ने भी खूब धूम मचाई। शोबे एग्रीकल्चर के तालिब इल्म ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट एक ट्रॉपिकल मौसम का पौधा है जो कि कैक्टस फैमिली से ताल्लुक रखता है। इस पौधे की सेहत पर मुस्बत असरात मुर्तब होते हैं, खाने में भी मजेदार है और शुगर के मर्ज के लिए भी बहुत मुफीद है। जो आज हम कराची यूनिवर्सिटी में ड्रैगन फ्रूट का प्लांट भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट बेसिकली एक ट्रॉपिकल प्लांट है और कराची में बहुत बेहतरीन लग सकता है। यहाँ पे हमने 2 टाइम्स इसकी फ्रूटिंग ली है। जुलाई टू नवंबर इसका फ्रूटिंग टाइम होता है और कराची का एनवायरनमेंट हाईली इसके लिए फेवरेबल है। एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। पार्शली सन में आप लगा सकते हैं, जिनके पास स्पेस की कमी है। गमले में भी इसके अंदर बहुत अच्छी फ्रूटिंग आती है। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा वो खूबसूरत भी होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस के असिस्टेंट प्रोफेसर शाहन अजीज ने बताया कि फेस्टिवल में तुलबा समेत किसानों को भी अमली तौर पर सिखाया गया। जल्द मौसम की तब्दील होते ही दीगर फसलों की नुमाइश भी की जाएगी। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अलावा हम मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर भी काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर प्रिसीजन एग्रीकल्चर पर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर।
اسی طرح سے ساتھ ساتھ ہمارا کام ہے ویسٹ مینجمنٹ پر بھی. اور دوسری چیز یہ ہم اپنی ریسرچ کو بہتر انداز میں فارمر تک پہنچانے کے لیے ہم نے فارمر فیلڈ اسکول بنایا ہوا ہے تاکہ ہم سہل انداز میں فارمر کو چیزیں نئی ریسرچ کو بتا سکیں. ماحول دوست فصلوں کی نمائش نے یونیورسٹی سے باہر کے طلباء کی توجہ بھی مرکوز کیے رکھی. گل داؤدی، گلاب اور دیگر پھولوں کی نمائش تو ہم نے اکثر و بیشتر دیکھی ہے، لیکن جامعہ کراچی کی جانب سے سن فلاور کی نمائش ایک الگ ہی مثال بن کر ابھری ہے. کیمرامین عمران اکی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت.